نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگرت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے عام دنوں کی نسبت جمعۃ المبارک کو فضیلت والا دن بنایا ہے، اس دن کی فضیلت دوسرے دنوں پر زیادہ ہے۔ ایسے ہی جیسے عام راتوں کے اوپر لیلۃ القدر کو فضیلت زیادہ حاصل ہے، اور بعض خصائص کی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، ایسے ہی یہ جو مہینہ ذی الحج کا چل رہا ہے، اس کے یہ جو پہلے 10 دن چل رہے ہیں، اللہ نے ان دنوں کو بھی باقی تمام سال کے دنوں کے اوپر فضیلت بخشی ہوئی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر عطا فرما دیا۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے ہاں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور پھر ایک رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان کے اندر عرب کے لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیتے تھے کہ یہ عزت والے مہینے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ یہ تصور عرب میں بھی تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رسالت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو ان 4 مہینوں کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو عرب والے ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، سوائے اس شخص پر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ وہ بدلے میں دفاع میں ضرور ہاتھ اٹھا لیتا تھا،
ورنہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرے، کوئی کسی کے ساتھ خیانت کرے، کوئی کسی کے پر ظلم کرے، کسی سے رشوت لے، کسی کو مارے پیٹے، ان میں بالخصوص محتاط رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس چیز کا نام قرآن و سنت میں فضیلت کے اعتبار سے آ جائے، احادیث میں آ جائے، اس کی فضیلت ویسے ہی کافی ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی خاص چیز کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 روز مراد لیے ہیں، یہ جو اب چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ایام العشر۔ تو عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں۔ تو ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فضیلت والا بنایا ہے، اور دنیا کے سب دنوں میں سے افضل ایام حدیث رسول میں بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ترین ایام ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ دیکھیں ہم رمضان المبارک جب آتا ہے نا عزیز بھائیوں، تو بالخصوص اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، روزے رکھنے ہیں، اس میں تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تہجد کا پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو عام معمول سے بڑھا چڑھا کر کرنا ہے، سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ ایسے ہی پھر طاق راتوں کی فضیلت بڑی آئی ہے کہ ان میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر، تو وہ رات کتنی افضل ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں جب تمام ایام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سب دنوں میں سے افضل، اب رمضان بھی سب دنوں کے اندر آ جاتا ہے، تو سب سے افضل ایام یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لینا چاہیے کہ جس طرح سے ہم رمضان المبارک کے اندر بڑا اہتمام کرتے ہیں، گھروں کا ماحول بن جاتا ہے عبادت کا، اسی طریقے سے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں بھی ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل ہو جانا چاہیے، ہماری زندگی کی روٹین تبدیل ہو جانی چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں وہ فضیلت نہیں ہے جو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی فضیلت ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ جی عام عبادات 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کے مطابق جو بندہ ان دنوں میں عبادات کرتا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی فضیلت اتنی زیادہ ہو جتنی ان دنوں میں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا ماحول کیوں نہیں بن پاتا؟ ہم روٹین میں ان 10 دنوں کو ضائع کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ جیسے کوئی مخصوص ایام آ گئے ہیں، کوئی بڑے فضیلت والے دن آ گئے ہیں، تو جیسے رمضان کے لیے ہم نے تیاریاں کرنی تھی، ان کے لیے بھی تیاریاں کرنی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جہاد پر بڑی اہمیت تھی، صحابہ کرام اپنی جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو بھی اللہ کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ جتنی نیکی ان دنوں میں اعمال کرنے سے ہوتی ہے، کیا جہاد پر جانے والے کو بھی نہیں ملتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، ہاں جہاد بھی نہیں۔ اب صحابہ کرام حیران ہوئے اس بات پر کہ جہاد تو اسلام کا چوٹی کا عمل ہے، ذروۃ سنامہ ہی علی الجہاد، جیسے اونٹ کی کوہان چوٹی کی ہوتی ہے نا، اسلام کے اندر جہاد کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا الا رجل خرج، کہ وہ شخص جو گھر سے نکلا یخاطر بنفسہ و مالہ، اپنا مال بھی سارا لے کر نکل گیا، اپنی جان بھی لے کر نکلا،
کہ میں جا کر اللہ کے راہ میں جہاد کروں گا، اور فلم یرجع بشیء، نہ وہ مال لے کر واپس لوٹا، نہ جان لے کر واپس لوٹا، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور جان بھی قربان کر دی، شہید ہو گیا، اس مجاہد کی فضیلت زیادہ ہے ان دنوں سے، سوائے ان لوگوں کے جو اتنی قربانی نہیں دیتے کہ مال بھی لٹا دیں، جان بھی لٹا دیں۔ ان تمام لوگوں کے اعمال ان ایام کے اندر کیے گئے اعمال کی نسبت کم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان دنوں کو ہمیں عام نہیں لینا چاہیے۔ ہماری عام دنوں کی نماز ان دنوں میں پڑھی گئی نماز کی نسبت کم اجر والی ہوتی ہے۔ ہمارا عام دنوں میں کی گئی تلاوت، اس کا اجر اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ان دنوں میں کی گئی تلاوت کا ہوتا ہے۔ ہمارے عام دنوں میں کی گئی تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، دیگر جتنے بھی مسنون اذکار ہیں ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں، اجر ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں وہی عبادات کریں گے اجر کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ عز وجل فیہ، کہ اللہ عز وجل کے نزدیک عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اتنا اہمیت والا، اتنا فضیلت والا نہیں ہے جتنا عرفہ والا دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ ابدم من النار، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ والے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ ہم لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جنتیوں میں سے یا جہنمیوں میں سے ہیں، ہم ایک گمان رکھتے ہیں اپنے بارے میں بھی، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بھی، اور گمان اچھا کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم جتنے چھوٹے موٹے اعمال کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں جنت کرے گا۔ لیکن کہیں ایسے ہی ہم نہ چاہتے ہوئے غلطی سے کوئی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں اگر جہنم لکھی جا چکی ہے، تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 9 ذی الحج، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں کہ یہ بندے کے اعمال اتنے ہو گئے تھے کہ جہنم کا مستحق ہو گیا تھا، ان دنوں میں محنت کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم سے دور کیا جاتا ہے، اس کو جہنم کے لوگوں میں سے نکالا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا قیمتی دن ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ عز و جل بندوں سے قریب ہوتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ عام روٹین میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے تھے، یہ دکان کو زیادہ ٹائم دیتے تھے، نوکری کو زیادہ ٹائم دیتے تھے، ان کو تیرے نبی کے فرامین سے پتہ چلا کہ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، ان دنوں میں انہوں نے مخصوص اوقات نکال کر، عام دنوں سے زیادہ وقت نکال کر اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے تسبیحات کرنی شروع کر دی، صدقہ خیرات زیادہ بڑھا دیا، عام دنوں کی نسبت روزے رکھنے شروع کر دیے، عام دنوں کی نسبت نوافل تہجد کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اسی طریقے سے غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی شروع کر دی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر گواہ ہو جاؤ، میں ان کو جہنم سے آزادی دیتا ہوں۔ لیکن کس کو؟ جو ان کی کوشش کرتا ہے۔ اگر عام دنوں کی طرح 10 دن ہیں، آج دیکھ لیں 2-3 دن گزر چکے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ چاند کب طلوع ہو رہے ہیں، کب غروب ہو رہے ہیں، کب عیدیں آ رہی ہیں، بقرہ عیدیں آ رہی ہیں، سالوں کے سال بیتے چلے جا رہے ہیں، تو دن صرف 10 ہیں عزیز بھائیوں، بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ یقین مانیے کہ کوئی بھی محنت، کوئی بھی کام، کوئی نوکری، کوئی بزنس اتنا فائدہ مند اور اتنا نفع بخش نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں بندے کو نوازنے کے لیے اہتمام کر رکھے ہیں۔ سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، اور ان دنوں میں اہم ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے یوم النحر، قربانی والا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک دنوں میں سے عظمت والا دن کون سا ہے؟ یوم النحر، کہ جس دن قربانیاں کی جاتی ہیں۔ ثم یوم القر، اس کے بعد یوم القر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یوم القر کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی کے بعد کا اگلا دن، یہ یوم القر ہے، یعنی کہ لوگ اس دن بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو انہی 10 دنوں میں سے جو 10واں دن ہے جس کو ہم عید قربان کا دن کہتے ہیں، یہ بھی بڑا محبوب ہے۔
اب ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میری ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عام دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہے، بڑے اہم دن ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں، تو کیا کروں؟ میری زندگی کی روٹین تو یہ ہے کہ میں عام روٹین میں صبح دیر تک سویا رہتا ہوں، میری فجر کی نماز بھی کئی دفعہ رہ جاتی ہے، میں دکان کو زیادہ وقت دیتا ہوں، دوستوں میں گپ شپ لگاتا ہوں، کھیل کود میں وقت بڑا نکلتا ہے، موبائل میں بڑا وقت میرا ضائع ہوتا ہے، تو میں کیا اعمال ایسے کروں کہ میں اپنے آپ کو مطمئن کر سکوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہوں یا ان لوگوں کی فہرست میں آ گیا ہوں جو جنت والے لوگ ہیں؟ تو ان اعمال میں سے میرے عزیز بھائیوں بہت سارے مسنون اعمال ہیں، اور ان میں سے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تکبیرات، اللہ کی توحید کے کلمات بلند کرنا۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہے کہ عام طور پر لوگ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قربانی والے دن تکبیرات شروع کرتے ہیں اور ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ تک تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے افضل عظمت والے کوئی اور دن نہیں ہیں، ولا احب الیہ من العمل، اور نہ عام دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں جتنے ان دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب ہوتے ہیں۔ اور ان میں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ بعض صحابہ جو دوست ہوتے تھے نا، یہ اکٹھے ہو جاتے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیتے، بازاروں میں نکلتے اور اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے۔ آج ہم میں سے کوئی ہمت یہ کر سکتا ہے کہ ہم بازار میں 4-5 افراد اکٹھے نکلیں اور اونچی اونچی آواز میں کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا؟ شیطان ہمیں روکے گا کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا بھلا معزز آدمی ہے، کتنی اونچی آواز میں ذکر کرتا پھر رہا ہے، اس کو خیر تو ہے؟ یہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام یہ اعمال کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جا کر بازاروں میں تکبیرات کہتے، ہمیں دیکھ کر تاجر حضرات بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ اگر ہم یہ سبب بن جائیں، ہماری جماعت کی طرف سے الحمدللہ گاڑیاں وغیرہ مختلف ان کے اوپر ساؤنڈ لگا کر بازاروں میں سڑکوں کے اوپر جاتی ہیں جس میں تکبیرات چل رہی ہوتی ہیں، تو بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس حوالے سے چل رہی ہیں، پتہ ہی کو نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خود بھی تکبیرات پڑھیں۔ گھروں کے اندر جب آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں، ایسے ہی اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کرنا شروع کر دیا کریں، خواتین بھی کریں، بچے بھی کریں۔ رستے میں جا رہے ہوں تکبیرات پڑھتے جائیں، واپس آئیں تکبیرات پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی، بزرگی اور تعریف کے دن ہے، اس میں شرم نہیں کرنی۔ لوگ دکانوں پر اونچی اونچی آواز میں گانے چلا کر بیٹھتے ہیں، لوگ کتنی بڑی بڑی اونچی آواز میں کمنٹریاں کر رہے ہوتے ہیں، پورا میڈیا یہ ہمارا PSL پر لگا ہوا تھا، تو کسی کو کوئی شرم نہیں آتی۔ مسلمان کو دین کے امور کرنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے، جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، تکبیرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف جب انسان کرتا ہے تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہی تو ذات ہے جس کی تعریف کی جائے، اور کون سی ایسی ذات ہے جو اتنی اکمل ہو، جو اتنی مکمل ہو، اتنی بڑی ذات ہو کہ جس کی ہم سچے دل سے تعریف کریں؟ ہمیں بغیر مانگے عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے زندگی نہیں مانگتے ہیں۔ کون ہے جو روزانہ صبح اٹھ کر دعا کرتا ہو کہ اللہ آج کے دن کی مجھے مہلت عطا کر دے، مجھے ایک دن کی زندگی مزید چاہیے؟ ہم تو اس کو بے توجہی کے ساتھ بسر کیے جا رہے ہیں۔ کون ہے جو صبح اٹھ کر اللہ سے اپنے سارے دن کی صحت کی دعا مانگ رہا ہو؟ اللہ تو ہمیں ویسے صحت عطا کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کون صبح اٹھ کر آج کے دن کی بھلائی، خیر، برکت، روزی، رزق مانگتا ہے؟ ہماری تو دعاؤں کے مرکز ہی کچھ اور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کر رہے ہیں، تو جو ذات اتنی عطا کرنے والی ہو میرے عزیز بھائیوں، پھر اس ذات کی تکبیر کرنا، تحمید کرنا،
اس کو بڑا جاننا، دل سے بڑا جاننا، اس کی تعریفیں کرنا اس کا حق ہے۔ ایک عمل پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور بے ضرور چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹیں، بال کاٹ لیں، مشابہت کریں حاجیوں کی۔ جس دن وہ قربانی کریں گے سر کے بال منڈوائیں گے، ایسے ہی ہم بھی قربانی کرنے کے بعد اپنے بال کٹوائیں گے، ناخن کاٹیں گے، یہ سب کو اجر ہوتا ہے۔ اور ایک قربانی سارے گھر کی طرف سے بھی کفایت کر جاتی ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر گھر میں ایک ہی قربانی کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے تو وہ سارے گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ گھر کے سارے افراد بشمول بچے وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، ان 10 دنوں کے اندر حاجیوں کے ساتھ مل کر کاٹیں گے۔ اس کے بعد حج اور عمرہ کی اللہ اگر کسی کو استطاعت دے تو اس بندے کو ان 10 دنوں میں جا کر اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے۔ صاحب استطاعت پر فرض ہے، لاکھوں کروڑوں کے مالک لوگ یہ کام نہیں کر پاتے۔ انہی دنوں میں روزے رکھنے چاہیے کثرت کے ساتھ۔ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے، لیکن عام روزوں کی نسبت جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے 9 ذی الحج، جو ہماری تاریخ کے مطابق یوم عرفہ ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا سیام یوم عرفہ تھا کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ اللاتی قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے والسنۃ اللاتی بعدہ اور آنے والے سال کے اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ رکھ دیا کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے 9 ذی الحج یعنی قربانی سے ایک دن پہلے کا، اللہ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ وہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کی چوری کی ہوئی ہے، ہم نے کسی سے رشوت لی ہوئی ہے، ہم نے کسی سے سود کی مد میں رقم لی ہوئی ہے، ہم نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی بھی معاملے میں نہ حق کسی کا حق مارا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کو گالم گلوچ دی، کسی پر ظلم و زیادتی کی، اپنی طاقت اپنے تعلقات کی بنیاد پر، وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ نہیں معاف کر دے گا۔ اس بندے سے معافی مانگ لینی چاہیے، دنیا میں معافی مانگ لے، یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے نا جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گناہ 2 سال کے معاف کر دے گا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ تو عزیز بھائیو یہ نیت رکھنی ہے انشاءاللہ کہ ہم 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنے، تلاوت قرآن مجید کرنے اور روزے رکھنے اور ان دنوں کا بالخصوص احترام کرتے ہوئے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، آج کل عام طور پر اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہیں۔ سب سے خراب روٹین گھروں کے اندر چھٹیوں میں ہوتی ہے، بچوں کے حوالوں سے، بڑوں کے حوالے سے، کہ دکاندار یا نوکری پیشہ طبقہ تو اپنے اپنے کام کو صبح نکل جاتا ہے، لیکن وہ خواتین جو بچوں کو تیاری کروانے کے حوالے سے صبح اٹھتی ہوتی تھی نا، وہ بھی رات کو دیر کو سوتی ہیں، خواتین بھی، بچے بھی، اور پھر دن کو دیر سے اٹھتے ہیں، جس سے سارے گھر کے اندر ایک نوست والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ چھٹیوں میں تو بلکہ فجر ٹائم انسان اٹھے نا اگر تو نمازیں پڑھ کے تلاوت کر کے روٹین میں دوپہر کو سو جائے، ٹائم ہوتا ہے کھلا، آرام کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ہمارے پاس جتنے باقی ایام موجود ہیں جو 6-7 دن اللہ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، ان کے اندر ہم ایک روٹین بنائیں کہ انشاءاللہ فجر کے ٹائم اٹھنا ہے، نماز با جماعت ادا کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، صبح کو اذکار کرنے ہیں، اشراق کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد نیند کا غلبہ ہے، ظاہر فجر سے انسان اٹھا ہوا سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کیا جا سکتا ہے، سنت عمل ہے، آرام کر لے انسان۔ زور سے عصر کے وقت تک درمیان میں آرام کرنا چاہیے اگر انسان کے پاس موقع ہو۔ اب جیسے دکانداری یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، سارے دن میں اگر ایک ہی انسان ہے، اس نے اپنی دکان کو ٹائم دینا ہے، اپنے کاروبار کو ٹائم دینا ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے دکان سے نکلنا۔
لیکن اگر دو بھائی ہیں، ساتھ والد ہے، کوئی عزیز و اقارب ہے، کوئی ملازم رکھا ہوا ہے، تو ترتیب بنا کر دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرنا پیارے پیغمبر کی سنت ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے کیا جائے۔ اسی طریقے سے پانچوں نمازیں اہتمام کیا جائے جماعت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے، اور تکبیرات روزانہ پڑھنی ہے، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ اعمال ہم کر لیتے ہیں اور اللہ نے ہمیں قربانی کی طاقت عطا کی ہوئی تو قربانی بھی کرنی ہے، اور حاجیوں کے ساتھ اپنے ناخن اور بال مڈوانے اور کاٹنے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے بال وغیرہ کٹوا لیتے ہیں، ناخن کٹوا لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اپنا اجر ضائع کر بیٹھتے ہیں چاند رات کو، کہ صبح عید ہونی ہوتی ہے تو وہ عید والی وہ چاند رات کو ہی ناخن کاٹ کے اپنی شیو وغیرہ کر کے بال کٹوا کر کہ صبح ہم خوبصورت لگے تیار ہو جائیں۔ حاجی جو ہے نا ان کے کیا حالات ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں زمینوں پہ لیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرق ہی ختم کر دیے بڑے چھوٹے کے۔ پاک پتن کا کوئی عرب پتی چلا جائے نا حج پہ، گئے ہوں گے کئی لوگ، وہاں پہ لیٹنا انہی لوگوں کے ساتھ زمین پہ جو کوئی غریب آدمی بھی گیا ہوئے۔ وردی بھی اللہ نے ایک کی ہوئی ہے کہ کوئی مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر نہ آ جائے، سارے ایک ہی لباس میں احرام باندھ کر پھر رہے ہوں گے، بازو سر کے نیچے رکھ کر آرام کر رہے ہوں گے، اللہ کی تکبیرات پڑھی جا رہی ہوں گی، ان کی بھی شیو بڑھ جاتی ہے، ناخن بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ قربانی کرتے ہیں، پھر اپنے بال مڈواتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی ترغیب دی گئی کہ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، وہی اجر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر